بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین، آج کی ہم جو ویلاگ ہے وہ ایک انتہائی اہم سیاسی معاملے کے اوپر ہے جو ابھی حال ہی میں پیش آیا اور ابھی اس کی کڑیاں آگے چل رہی ہیں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں 22 جولائی کو ہونے والے پنجاب کے چیف منسٹر کے الیکشن کے لیے. ایک دفعہ پھر چیف منسٹر کے الیکشن کا سارا سٹیج جو تھا وہ سجا. ایک دفعہ پھر ووٹنگ ہوئی. یہ ایک رن اپ الیکشن تھا جس کے اندر 17 جولائی کو ہونے والی الیکشنز کی جو رزلٹس تھے ان کا عمل دخل ہونا تھا. اب جب 22 تاریخ آئی اور پھر سے الیکشن منعقد ہوا تو اس کی صورتحال کچھ ایسی نتیجہ اس طرح کے نتیجے سے ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ 179 ووٹس یہ پی ایم ایل این کو پڑے, 186 ووٹس پی ٹی آئی کو پڑے, معاف کیجیے گا 179 ووٹس پی ڈی ایم کو پڑے. یہ اکٹھا 12-14 جو جماعتیں اس وقت متحدہ حکومت میں ہیں یہ ان کی اکٹھی ایک طرف وہ سب اکٹھے تھے اور دوسری طرف پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ کیو لیگ تھا. تو یہ جو 179-186 کا تھا تو اصولی طور پہ تو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس میں جیت کس کی تھی, جیت تو ووٹر کی تھی. بہرحال پھر سے ایک دفعہ شبخون مارا گیا پی ٹی آئی کے حق پر. ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کیو لیگ کے 10 ووٹ اس بنا پہ مسترد کر دیے کہ پارلیمانی لیڈر کی مرضی کی خلاف ورزی کی گئی ہے. یعنی کہ چودھری شجاعت حسین نے, جن کو پارلیمانی لیڈر کہا گیا کیو لیگ کا, انہوں نے یہ ایک لیٹر جاری کیا جس کی تصدیق پھر ڈپٹی اسپیکر نے ان سے کی. تو اس میں یہ کہا کہ جو ہمارے 10 ووٹ پڑے ہمارے ایم پی ایز نے, وہ جو ان کو ڈائریکشنز دی گئی تھیں پارٹی کی طرف سے جو کہ یہ تھیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ نہیں ڈالنا. اب انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ جب اس کی خلاف ورزی ہوئی, اس صورتحال میں ان کے بقول اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو لہٰذا وہ 10 ووٹ مسترد کر دی. اور اس کے پیچھے بھی ریفرنس جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے دیا وہ ایک پیرا 3 ہے. یہ پیچھے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا جو صدر الوی صاحب کے ایک ریفرنس کے سلسلے میں ہوا تھا. اب یہ جو لیٹر تھا یہ پارلیمانی لیڈر کے بہاف پہ تھا اور لیڈر صاحب جو ہیں ان سے ایک زرداری سب پہ بھاری, پھر سے سب کو کام دکھا گئے. انہوں نے ایک رات پہلے سے اپنی کاوشیں جاری رکھی. سننے میں آتا ہے کہ وہ جا کر چودھری شجاعت صاحب کے گھر کے باہر دراز ہو گئے جب تک وہ ان سے ملنے پہ رضامند نہ ہوئے. پھر جب ملے تو جو تصویریں ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہیں, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, ان کے ترلے منتیں ڈالیں, ان کو پیسے دیے, خدا بہتر جانتا ہے. 40-50 کروڑ پر سیٹ کا بھی اس میں خبریں سامنے آ رہی ہیں. یہاں تک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 3 انڈین جہاز یہ پیسہ باہر لے کے گئے ہیں جس کی وجہ سے جس کا جو امپیکٹ ہے وہ حال ہی میں آنے والا یہ جو ڈالر کا پریزنٹ ریٹ ہے اس کے اوپر آ رہا ہے اور وہ تقریباً 250 کے آس پاس پہنچنا شروع ہو گیا. تو یہ جو 3 جہاز ہیں انڈین, یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو لینڈنگ ایمرجنسی لینڈنگ پرووائڈ کی گئی کراچی کے ایئرپورٹ پہ اور وہاں سے وہ یہ پیسہ لے کر باہر گئے ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں تحقیق میں آنی چاہیے. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ اب حکومت وقت کا کام ہے کہ ان کی تحقیق کرے اور حقائق جو ہیں ان کو سب کے سامنے لے کر آئے. تو واپس ہم الیکشن کی طرف جاتے ہوئے جو 10 ووٹ ہوئے مسترد اور اس کے بعد سی ایم حمزہ شہباز کو ڈکلیئر کر دیا گیا. احتجاج ہوا اس پہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور کیو لیگ کی طرف سے. اب وہ جو 10 ارکان تھے ان میں چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ خود اس دن ایک کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی شامل ہیں. تو اب وہ جو پارلیمنٹری لیڈر کا جو لیٹر ہے وہ اب ایکچولی کیا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنا ووٹ خود کو نہیں ڈال سکتے.
یہ اس کے اندر جو باقی 9 ووٹوں کے علاوہ ایک ووٹ چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی تھا. تو اب اتنی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ سے خود کو ووٹ ڈالنے کا جو فنڈامنٹل رائٹ اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتی ہے اس کو بھی آپ کہتے ہیں جی یہ بھی نہیں دینا. چلیں آگے چلتے ہیں. رات 12 بجے عدالتیں ایک دفعہ پھر کھلیں. 186 ایم پی ایس پی ٹی آئی اور کیو لیگ کے رات 10 بجے ہی سپریم کورٹ کی رجسٹری جو لاہور ہائی کورٹ میں ہے وہاں پہنچ گئے اور احتجاج کیا. ملکی احتجاج کا اعلان ہوا اور پی ٹی آئی کی جانب سے, اور رات 10 بجے لوگ گھروں سے باہر نکل کر ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ تھے, اور ووٹ کو عزت دو کا ایک دفعہ پھر مسئلہ درپیش ہو گیا. 12 بجے کے قریب جا کے کہیں یہ جو اپلیکیشن تھی پٹیشن احتجاج کی اس عمل کے خلاف وہ داخل کی گئی. اگلے دن سماعت ہوئی. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو حاضر ہونے کا کہا, حکم دیا, اور وہ نہیں آئے. وکیل صاحب کو بھیج دیا, جمع کرا دیے اپنا جواب, اور دوبارہ بلایا گیا, پھر نہیں آئے. تو اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ احتجاج پی ٹی آئی کا جاری ہے اور وہ اپنے حق بجانب اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے پیر والے دن تک حمزہ شہباز کو عبوری چیف منسٹر پنجاب کا ڈکلیئر کر دیا ہے, اور میرا خیال ہے حمزہ شریف کو پہلے شخص ہوں گے جن کو اتنی مرتبہ ایک سال میں عبوری اور غیر ضروری اور جو بھی وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں جیسے بھی بن جاتے ہیں, اتنی مرتبہ ان کو شرف حاصل ہوا کہ وہ بنتے ہیں اترتے ہیں, بنتے ہیں اترتے ہیں. وہ ابھی بھی اس انتظار میں ہیں کہ وہ پھر سے بن جائیں. تو بہرحال یہ آنے والے ہفتے کے اندر یہ میرے خیال ہے چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اور چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اور جو ابھی تک بیرسٹر علی ظفر اور سینئر لائر اعتزاز احسن صاحب اور باقی لوگوں کی جو اوپینین چل رہی ہے اس معاملے کے متعلق, اس سے یہی امید ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے ڈپٹی اسپیکر نے, اور یہ ریورس بیک ہو جائے گا. تو ناظرین, پیر کے دن کا انتظار ہے. سپریم کورٹ میں جب دوبارہ سماعت شروع ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی اب اس وقت کیا بہانے بازی کرتے ہیں, یا آتے ہیں یا نہیں آتے, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو جیسے بھی آگے چیزیں چلیں گی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اس پر ڈسکشن رہے گی. بہت شکریہ.